الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم صدق اللہ العظیم۔ منبر رسول پر جلوگر علماء ذوی الاحترام و حاضرین و حاضرات سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بوڈیلی کی سرزمین پر سنی دعوت اسلامی کا یہ پہلا سنی اجتماع ہے جس میں آپ حضرات کثیر تعداد میں حاضر ہو کر رب قدیر جل جلالہ کے فرامین اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سننے کے لیے حاضر ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ جب اس اجتماع کے لیے آنے کا ارادہ کیے ہوں گے تو بہت سارے دل و دماغ کے اندر خیالات ہوں گے، بہت ساری چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں گی۔ کسی کے ذہن میں یہ بات ہوگی چل کر دیکھیں سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں ہوتا کیا ہے، کسی کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ بلبل باغ مدینہ سے نعتیں سنیں، کسی کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ محقق مسائل جدیدہ سے کچھ مسائل سیکھیں، کسی کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ جو کچھ وہاں پر خطابات کیے جائیں اسے سنیں۔ لیکن ایک سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ میں سے کتنے لوگوں نے یہ نیت کی ہوگی کہ ہم جو سیکھیں گے اس پر عمل کریں گے؟ یہ نیت سب سے اہم ہے۔ یہ نیت کر لینا کہ جائیں گے، سنیں گے، سیکھیں گے، دیکھیں گے، یہ در حقیقت کسی حد تک اس کا ثواب تو ملے گا، لیکن مجھے اس وقت حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کی نصیحت یاد آ رہی ہے
کہ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے حضرت فضیل بن عیاض سے فرمایا، بیٹے علم اس لیے حاصل کرو تاکہ اس پر عمل کرنا ہے، اس لیے کہ اگر عمل کا ارادہ نہیں تو انجان ہونے کے عوض کے اندر تو سزا ہوگی، لیکن جاننے کے باوجود عمل نہ کرنے کی وجہ سے سزا زیادہ ہوگی۔ تو آپ آج اپنا مائنڈ بنائیں کہ جو کچھ یہاں سے بتایا جائے گا اس پر انشاءاللہ عمل کی کوشش کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ تبدیلی کے لیے اجتماع منعقد کیا جاتا ہے، دل و دماغ کی تبدیلی، افکار و نظریات کی تبدیلی، اور ساتھ ہی ساتھ برے اعمال سے رشتے کو توڑ کر اچھے اعمال کی طرف توجہ کرنا، اس کے لیے یہ اجتماع منعقد کیا جاتا ہے۔ اور الحمدللہ جتنے لوگ اس نیت سے اجتماع میں حاضر ہوتے ہیں وہ اپنی ایسی زندگی بدل لیتے ہیں کہ دنیا کو انہیں پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ کیا یہ وہی شخص ہے جو توبہ کرنے سے پہلے، برائیوں سے رشتہ توڑنے سے پہلے اپنی زندگی جس طرح سے برائیوں میں گزارتا تھا۔ آئیے اب ہم سمجھتے ہیں اللہ کا دین جو سب سے قیمتی ہے، جسے رب قدیر جل جلالہ نے ہمارے لیے پسند فرمایا۔ سب کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے، کوئی اپنی بیوی سے کہتا ہے میں نے یہ سوٹ تمہارے لیے پسند کیا، کوئی اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹے میں نے تمہارے لیے یہ کپڑے پسند کیے، یہ کھلونا پسند کیا۔ کبھی بیٹا باپ سے کہتا ہے کہ ابا میں نے آپ کے لیے یہ کرتا پائجامہ پسند کیا۔ غرض کے ہر ایک اپنی اپنی پسند اپنے اپنے محبوب کے سامنے پیش کرتا ہے، لیکن میرا کریم ہمارے لیے جو پسند کیا ہے وہ کیا ہے؟ تو رب فرماتا ہے رضیت لکم الاسلام دینا، تمہارے لیے میں نے اسلام دین کو پسند کر لیا ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے اسلام کو پسند فرمایا اور پھر ہمیں تاکید فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ زندگی کی آخری سانس تک تم اسلام سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھنا، اسلام پر گامزن رہنا، اسلام پر قائم رہنا، اور رسول اعظم سے پہلے بھی رسول اعظم کے بعد بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ سلسلہ نظر آئے گا کہ ہر داعی دین لوگوں کو یہی پیغام دیتے رہے، اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ آقا سے پہلے جتنے انبیاء آئے انہوں نے اسی دین کی وصیت فرمائی، اور آقا کے بعد جتنے اولیاء آئے رسول اعظم پر نبوت ختم ہو چکی، آقا کے بعد جتنے بھی داعیان دین آئے سب نے اسلام ہی کی تبلیغ کی، اسلام ہی کو لوگوں تک پہنچایا، اور اپنی اولاد کے لیے سب سے زیادہ جس چیز کے فکر مند رہے وہ کوئی اور چیز نہیں تھی، ایک ہی چیز کی فکر تھی کہ بیٹا اسلام پر رہے، پوتا اسلام پر رہے، گھر والے اسلام پر رہیں، اور اسلام ہی کے اندر ان کی زندگی تمام ہو جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب اسلام کی بات آتی ہے تو دنیا کے بہت سارے انسانوں کے دل و دماغ پر یہ بات آ جاتی ہے کہ اسلام کا مطلب لمیٹیڈ ہے، یعنی کلمہ، نماز، روزہ، حج و زکات، لوگوں نے اسی کو اسلام سمجھ لیا ہے۔ اسلام صرف اسی چیز کا نام نہیں بلکہ سنو، اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، ان کی فرما برداری کرنا، ان کے احکام پر عمل کرنا، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنا، یہی در حقیقت اسلام ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج میں آپ کے سامنے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کی زندگی کے مختلف گوشے آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ اسلام کا وہ عظیم علم بردار جنہوں نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اسلام کی کشتی کو سہارا دیا، اور اسلام کے آفاقی پیغام کو دنیا کے انسانوں تک صرف قول کے ذریعے نہیں بلکہ اپنے کردار کے ذریعے، اپنے
ایثار کے ذریعے اپنے اعمال کے ذریعے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہماری سچویشن کیا ہے؟ ہم اگر فکر مند ہیں تو اس بات کے کہ ہمارے جانے کے بعد ہماری اولاد فاقے میں گرفتار نہ ہو، ہماری اولاد کو کمانے کے لیے ٹینشن نہ ہو، ہم دنیا سے جانے سے پہلے اپنی اولاد کے لیے مکان بھی بنا جائیں، اپنی اولاد کو ڈگری بھی دلا جائیں، اپنی اولاد کو دکان بھی دے کر کے جائیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کا خیال گناہ نہیں ہے، اچھا ہے، لیکن ذرا مدینے کے تاجدار سے بھی پوچھ لو، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ماں باپ کی طرف سے اولاد کے لیے سب سے بڑا تحفہ کیا ہے؟ تو مدینے کے تاجدار جواب دیتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ماں باپ کی طرف سے اولاد کے لیے سب سے بڑا تحفہ حسن اخلاق ہے، اچھے کردار۔ اچھا کردار اسلام سے بنے گا، اچھا کردار صحبت سے بنے گا، اچھا کردار اچھوں کے ساتھ زندگی گزارنے سے بنے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ دیکھیں رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جب عاشق کا نام آتا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹنے والے کا جب نام آتا ہے تو سارے صحابہ مر مٹنے والے ہی تھے، لیکن سر فہرست اگر کسی کا نام آتا ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کا نام آتا ہے۔ وہ افضل البشر بعد الانبیاء ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا دیکھو رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ عاشق صادق صرف زبانی عاشق نہ تھا، انہوں نے اپنے کردار سے، اپنے افعال سے، اپنے اعمال سے، اپنی قربانیوں سے، اپنے جذبہ ایثار سے دنیا کے سامنے بتا دیا کہ اگر رسول سے محبت کرنی ہو تو کس طریقے سے کرنی چاہیے، آقا سے محبت کا انداز کیا ہو، آقا کی الفت کا انداز کیا ہو، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر مر مٹنے کا جذبہ کیسا ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر میں غار ثور کا تذکرہ کروں تو شاید آپ کے علم میں کوئی اضافہ نہ ہو سکے، لیکن باوجود اس کے میں وہاں کا ایک دو پہلو آپ کے سامنے اجاگر کروں گا تاکہ آپ اس کے اسرار کو سمجھ سکیں، اس کے رموز کو سمجھ سکیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صحابہ کرام علیہم الرضوان جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوئے تھے، ہر ایک کا جملہ یہی تھا، فداک بأبی انت و امی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لیکن جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو اللہ اکبر، سیدنا صدیق اکبر نے تو اپنی جان حضور کے قدموں پر قربان کر ہی دی تھی، اور پھر آپ دیکھیں رسول کو رب سے کتنی محبت تھی یہ صدیق اکبر جانتے تھے، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع توحید بھی صدیق اکبر کو کس طریقے سے پلایا تھا یہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے فیض یافتہ سیدنا صدیق اکبر کے دل میں اللہ کی محبت کتنی تھی، رب قدیر جل جلالہ کی الفت بھی کتنی تھی، سرکار رب سے کتنی محبت کرتے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں رب کی کتنی محبت تھی۔ تو قرآن کہتا ہے میرے محبوب آپ ہی فرما دیجئے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرے محبوب فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہیں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ میرے آقا کا کوئی عمل ایسا نہ ہوتا تھا جو دنیا کے لیے ہو، بلکہ ہر عمل رب قدیر کی خوشنودی کے لیے، ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے، ہر عمل میں اخلاص کا جلوہ اور اخلاص کا پہلو نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے وقت کو آپ اپنے نگاہوں کے سامنے رکھیں، اور اسی طریقے سے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا بھی دریا سے راستے کی راستہ طے کرنا اور دریا سے گزرنا اسے بھی ذہن میں رکھیں۔ اللہ اکبر، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام
جب دریا سے گزرنے کے لیے اپنی قوم کو آواز دیتے ہیں تو جانتے ہیں ان کی قوم نے کہا سمندر کیسے عبور کریں گے؟ اگر اس میں ہم نے قدم رکھا تو ڈوب جائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے کیا فرمایا اپنی قوم سے؟ معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ انقریب ہمیں راستہ دکھائے گا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے یہ کہا معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ معیہ کا تذکرہ پہلے کیا، ربی کا تذکرہ بعد میں کیا۔ یہاں بھی جان کا مسئلہ، یہاں بھی جان کا خطرہ، اور غار ثور کے اندر بھی جان کا خطرہ۔ یہاں قوم ساتھ میں، وہاں عاشق صادق ساتھ میں۔ غار ثور میں جب پہنچے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے دیکھا کہ دشمن کے پیر غار کے دہانے پر نظر آ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ اپنی بے چینی کا معروضہ رسول اعظم کی بارگاہ میں جب پیش کرتے ہیں تو محبت الہی تو، اللہ پر توکل تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو بھی تھا، لیکن جتنی محبت رب سے سرکار کرتے تھے اس محبت کا کیا کہنا۔ سرکار نے بھی کہا اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، کیا کہا حضور نے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے پہلے خود کا ذکر کیا اور بعد میں رب کا ذکر کیا، لیکن مصطفیٰ نے پہلے خدا کا ذکر کیا اور پھر اپنا ذکر کیا۔ ان اللہ معنا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے اسی جام توحید کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے پیا تھا۔ اسی لیے ترجمہ قرآن جب کرتے ہیں اور بسم اللہ کا ترجمہ کرتے ہیں تو میں غائب اللہ کا ذکر پہلے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کبھی کبھی کچھ جملوں کی تاثیر ایسی ہوتی ہے کہ انسان زندگی بھر تک ان جملوں کے اثرات کو فراموش نہیں کر سکتا۔ انسان اپنی زندگی کو ان جملوں کے سہارے گزارا کرتا ہے۔ اللہ اکبر! رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر تو غار ثور میں فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن اس جملے کے بعد صدیق اکبر کی کیفیت یہ ہو گئی کہ کبھی وہ اپنے آپ کو تنہا نہیں سمجھتے تھے۔ رسول کے اس قول کے مطابق وہ ہمیشہ حضور کو بھی اپنے ساتھ مانتے تھے اور رب کو بھی اپنے ساتھ مانا کرتے تھے۔ مرحلہ کوئی بھی ہو، مصیبت کوئی بھی ہو، پریشانی کوئی بھی ہو، تکالیف کوئی بھی ہو، آلام کتنے ہی کیوں نہ ہو، لیکن رب قدیر کے پیارے حبیب کا یہ عاشق اللہ عز و جل کی محبت میں اتنا ڈوبا ہوا تھا کہ کبھی باطل سے ڈرتا نہ تھا، ہمیشہ اسی تصور سے باطل میں کود جاتا تھا کہ میں تنہا نہیں ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے کہا ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہی وجہ ہے یہ جامع توحید بھی لینے کے بعد جب رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہوا تو فاروق اعظم جیسا جری، بے باک، طاقتور تلوار لے کر باہر آئے۔ خبردار اگر کسی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے تو میں گردن اڑا دوں گا۔ افراتفری کا ماحول،
بے چینی کا ماحول، سب کو کنٹرول کرنا مشکل، لیکن وہی جام توحید جو مصطفیٰ نے غار ثور میں پلایا تھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں آتے ہیں، فاروق اعظم سے فرماتے عمر بیٹھ جاؤ، سنو قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، وہ آخری نبی بن کر کے جلوہ گر ہوئے تھے، اور اس دنیا سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، پردہ فرما گئے۔ اگر تم حضور کی عبادت کرتے تھے تو حضور وصال فرما گئے، اور اگر رب کی عبادت کرتے تھے تو میرا مولا آج بھی زندہ ہے، اس کی عبادت کرتے رہتے۔ آپ مجھے بتاؤ کس نے یہ کشتی کو سہارا دیا؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، مولا تبارک و تعالی عنہ۔ توکل کتنا تھا مسیلمہ ابن کذاب کے خلاف، حالات کی ناسازگاری کے باوجود صحابہ کو بھیج کر جنگ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ وہی جملہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ منکرین زکات کے مقابلے میں آنے کا جذبہ فقط اس بنیاد پر تھا لا تحزن ان اللہ معنا۔ حضرت اسامہ کے لشکر کو روانہ کرنا یہ کیوں تھا؟ فقط اس بنیاد پر لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابو بکر کبھی غمگین نہیں ہوئے، اس لیے کہ مصطفیٰ نے بتا دیا تھا ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، کل بھی تھا آج بھی ہے اور ہمیشہ ہمارا ساتھ رہے گا۔ اور پھر آپ دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار بھی تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹنے کا جذبہ بھی تھا، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں صحابہ کی عظمتوں کو تسلیم کرتے ہیں، ہم صحابہ کا احترام کرتے ہیں، صحابہ کی محبت کا چراغ دل میں جلاتے ہیں، لیکن صحابہ کے کردار کو اور ان کے جذبہ اخلاص کو بھی پڑھو۔ آپ ذرا سوچو، وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، آج ہم کروڑوں ہیں تو کرتے ہیں غلامی۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کیا ریزن ہے اس کا؟ سرمایہ ہمارے پاس اس زمانے کے کمپیر میں زیادہ، اس زمانے میں غریبی کتنی تھی؟ کتنی غریبی تھی آپ کو معلوم ہے؟ صحابہ کتنے غریب تھے آپ کو معلوم ہے؟ ارے غربت کا عالم تو یہ تھا کہ آج ایسی غربت نہیں ہے۔ دنیا کے کسی بھی دیہات کے اندر انتقال کر جانے والے مسلمان کو کفن تو مل ہی جاتا ہے نا، شاید ہی کوئی علاقہ ایسا ہو جہاں مرنے والے کو کفن نہ ملے، لیکن اس دن کو یاد کرو جو جنگ احد کا دن ہے، صحابہ شہید ہو رہے ہیں، اور حضرت مصعب ابن عمیر، حضرت عبداللہ بن جحش اور مصطفیٰ جان رحمت کے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کو لحد میں اتارا جاتا ہے، ایک ہی چادر ہے، اگر سر سے تھوڑی سی نیچے تک لے آتے ہیں تو پیر کھلا رہ جاتا ہے، اور پیر سے تھوڑی اوپر تک لاتے ہیں تو اوپر کا حصہ کھلا رہ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنی چادر بھی نہ تھی کہ صحابہ کو کفن دیا جاتا، ان کے پیروں پر اذخر گھاس ڈالی گئی اور کچھ حصے کو کپڑے سے بھرا گیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اس غربت کے زمانے میں باطل کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کے مقابلے کی جرت کس نے بخشی تھی؟ کیا چیز تھی؟ آج غریبی میں انسان ایمان بیچ دیتا ہے، آج غریبی میں انسان عقیدہ بیچ دیتا ہے، آج غریبی میں انسان سب کچھ فروخت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن مصطفیٰ کے وہ شہدائی، وہ صحابہ اللہ اکبر ہزارہ غربت کے باوجود اپنے ایمان کا تحفظ بھی کرتے اور اپنے نبی پر مر مٹنے کے لیے تیار بھی ہو جایا کرتے۔
آپ ذرا سوچو، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ اسلام جب قبول کر لیتے ہیں تو قبول اسلام کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے لمحات گزر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کی صحبت میں پہلے بھی تھے، قبول اسلام سے پہلے بھی تھے، قبول اسلام کے بعد بھی تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ صحبت صحابہ کرام نے اگر کسی نے پائی تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب ذرا آپ دیکھیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فکر کو کس طریقے سے ایڈاپٹ کرتے ہیں، کس طریقے سے اپناتے ہیں، کس طریقے سے اختیار کرتے ہیں کہ صدیق اکبر نے دیکھا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اگر فکر ہے اللہ عز و جل کی محبت میں ڈوبے ہوئے رسول اعظم کو اگر سب سے زیادہ کسی کی فکر ہے تو امت ہی کی فکر ہے، انسانوں ہی کی فکر ہے کہ انسان کسی بھی طریقے سے جہنم کا راستہ چھوڑ کر جنت کے راستے پر چل پڑے، گناہوں کو چھوڑ کر سیدھے راستے پر چل پڑے، کفر کے راستے کو چھوڑ کر ایمان کے راستے پر چل پڑے۔ اللہ اکبر، سیدنا صدیق اکبر نے میرے آقا کے درد کو محسوس کیا، میرے آقا کے درد کو محسوس کیا، میرے آقا کی فکر کو محسوس کیا۔ سرکار کی شان یہ تھی کہ کسی کا غم حضور دیکھ نہیں سکتے تھے، رقیق القلب تھے، نرم دل تھے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، صدیق اکبر کو سرکار کی رحمت کا حصہ ملا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم دلی کا صدقہ ملا۔ آپ ذرا دیکھیں رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے ساتھ اپنی زندگی کے لمحات گزارتے ہیں۔ ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد کچھ غلاموں نے اسلام قبول کیا، اور جن جن لوگوں نے اسلام قبول کیا جو غلامی کی زنجیر میں جکڑے ہوئے تھے اور جنہوں نے آغوش اسلام میں قدم رکھا، ان پر سختیاں ہونے لگیں، زیادتیاں ہونے لگیں، انہیں گرم ریتوں پر گھسیٹا جانے لگا، دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جانے لگا۔ میں پوچھ دیتا ہوں اے رسول اعظم کے دیوانوں، مسلمان ہونے پر آج ہمیں کوئی خاص تکلیف نہیں ہے، کوئی خاص پریشانی نہیں ہے، لیکن باوجود اس کے حرام کی طرف بڑھ گئے، باوجود اس کے ناجائز کی طرف بڑھ گئے، باوجود اس کے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی طرف بڑھ گئے۔ لیکن وہ صحابہ جنہوں نے اسلام قبول کیا انہوں نے کتنی تکلیف برداشت کی، کتنی پریشانیاں برداشت کی، جانتے ہیں آپ؟ اللہ اکبر، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو دیکھا کہ گرم ریتوں پر گھسیٹے جاتے ہیں، صدیق اکبر کو تکلیف گوارا نہ ہوئی۔ اللہ اکبر، رسول اعظم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ بلال کو خرید کر آزاد کر دوں۔ سرکار نے فرمایا بلال کی خریدی میں میرا بھی حصہ رکھ لینا۔ اب صدیق اکبر تاجر پہنچے بلال کے آقا کے پاس، بلال کو خریدنا ہے۔ وہ بھی جانتا تھا آنے والا کوئی معمولی درجے کا انسان نہیں، اچھا تاجر ہے، لیکن اسے پریشانی یہ تھی کہ حضرت بلال کے پاس بظاہر کوئی فن نہ تھا، کوئی جوہر نہیں تھا، کوئی رنگ نہ تھا، کوئی ڈگری نہ تھی، کوئی مہارت نہ تھی، رنگ بھی بظاہر کالا، زبان میں بھی لکنت، کوئی فن بھی نہیں جانتے تھے۔ حضرت بلال کے مالک کو حیرت ہوئی جو کافی تھا کہ صدیق اکبر اسے خریدنے کے لیے کیوں آئے۔ اس نے کہا ابو بکر تم جانتے ہو اس میں تم نے کیا دیکھا ہے کہ جس کی وجہ سے تم خریدنے کے لیے آئے ہو؟ کہا بات مت بناؤ، یہ بتاؤ بلال کو کتنے میں بیچو گے؟ سودا ہو جاتا ہے، بڑی قیمت وہ لگاتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بلال کی قیمت چکاتے ہیں اور بلال کو خرید کر آزاد کراتے ہیں۔ وہ جب کہتا ہے بلال کا رنگ بھی کالا ہے، زبان میں لکنت بھی ہے، اے ابو بکر تم اسے خرید کر کیا کرو گے؟ صدیق اکبر جواب دیتے ہیں نادان، تو بلال کے چہرے کا کالا رنگ
دیکھ رہا ہے اور میں اس کے سینے میں محبت رسول کا نور دیکھ رہا ہوں. تو کیا جانے کہ بلال کا رنگ کیا ہے, بلال کے دل کی کیفیت کیا ہے. جانتے ہو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, حضرت بلال کا مقام کتنا عرف و اعلیٰ ہے. رسول اعظم کے عاشق صادق صدیق اکبر نے بلال کو خرید کر اپنا غلام نہیں بنایا, حضور کی بارگاہ میں لائے, آزاد تو کر ہی دیتے ہیں حضور, بلال بھی آپ کا غلام اور ابو بکر بھی آپ ہی کا غلام ہے. اب دیکھیں آپ, یہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے ساتھ فتح مکہ کے موقع پر جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے, صحابہ کا جمع غفیر, رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکے کی سرزمین پر اذان کا وقت ہوا تو حضرت بلال سے فرمایا, بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور اذان کہو. صدیق اکبر بھی کعبے کے پاس کھڑے ہیں, فاروق اعظم بھی کھڑے ہیں, مولا علی بھی کھڑے ہیں, عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم اور دیگر صحابہ کرام بھی کعبے کے سامنے کھڑے ہیں. اور بلال چڑھ گئے کعبے کی چھت پر. جیسے ہی کہا اللہ اکبر اللہ اکبر, صدیق اکبر پر غشی طاری ہوئی, بے ہوش ہو گئے. فاروق اعظم نے سنبھال لیا. اذان ختم ہوتی ہے. اختتام اذان کے بعد جب کافی دیر کے بعد صدیق اکبر کو ہوش آیا تو فاروق اعظم نے فرمایا, عرض کیا ابو بکر کیا بات ہے کہ آج بلال سے اذان سن کر کے تم پر غشی طاری ہو گئی. جواب دیتے ہیں عمر کیا بتاؤں. فاروق اعظم نے کہا ابو بکر بتاؤ تو صحیح, اذان تو اس سے پہلے بھی تم نے بلال سے سنی تھی, مسجد نبوی شریف میں سنی تھی, کبھی تم پر یہ کیفیت طاری نہیں ہوئی, آج یہ کیفیت کیوں طاری ہوئی. بالکل دل کے کانوں سے یہ گفتگو سماعت فرمائیں. صدیق اکبر نے جواب دیا, اے عمر مجھے بلال کا وہ زمانہ یاد آ گیا. یہ وہی مکہ ہے جہاں بلال کو گھسیٹا جاتا تھا, یہ وہی مکہ ہے جہاں بلال کو تڑپایا جاتا تھا, یہ وہی مکہ ہے جہاں پر بلال کو کوئی پوچھنے والا نہ تھا, یہ وہی مکہ ہے جہاں پر بلال کی کوئی عزت نہ تھی, یہ وہی مکہ ہے جہاں پر بلال کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی. سنو عمر, تم جاننا چاہتے ہو میں اذان کی آواز آج بلال سے سن کر کے بے ہوش کیوں ہو گیا؟ سنو وجہ یہ ہے, تم بھی اپنے معاشرے میں مقام رکھتے ہو, میں بھی اپنے قبیلے میں مقام رکھتا ہوں, میں بھی اپنی سوسائٹی میں مقام رکھتا ہوں, علی بھی مقام رکھتے ہیں, عثمان بھی مقام رکھتے ہیں, لیکن دیکھو تم ہو اور ہم ہیں, ہم سب کعبے کے قریب کھڑے ہیں. اور بلال کتنی قسمت والا ہے کہ اس کے قدموں کو کعبہ چوم رہا ہے, اس کے قدموں کو کعبہ چوم رہا ہے, اس کی اس قسمت پر رشک آ رہا ہے. اور سنو یہ مرتبہ ملا ہے محبت رسول کی بنیاد پر ملا ہے, عشق رسول کی بنیاد. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب انہیں خرید کر کے آزاد کیا تھا, مکہ میں شور مچ گیا. بلال جیسے کو خریدا, ہو سکتا ہے ابو بکر پر بلال کا کوئی احسان ہوگا, تبھی تو اتنی قیمت دے کر کے خریدے, تبھی تو اتنی زیادہ قیمت انہوں نے دی. لیکن صدیق اکبر اس کا جواب نہیں دیتے. میرے مولا نے صدیق اکبر کی نیت جو تھی اس نیت کو دنیا کے سامنے اس طریقے سے اجاگر کیا کہ صرف وہ چند دنوں کے لیے وہ بات نہیں رہ گئی, جب تک کہ قرآن ہے صدیق اکبر کی اس نیت کا چرچا ہوتا رہے گا, ہوتا رہے گا. وہ کیا نیت تھی؟ صدیق اکبر نے کیوں خریدا تھا؟ تو قرآن کہتا ہے اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى, ایک ہی نیت تھی بس مولا کی رضا کے لیے.
کس کی رضا کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر بلال کو آزاد کیا۔ حضور کا تذکرہ نہیں، رب کا تذکرہ واضح کر دیا گیا۔ حضور کی پسند ہی رب کی پسند ہے، اور جو رب کی پسند ہے وہی حضور کی پسند ہے۔ تو اب قرآن نے کہا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور سارے مفسرین فرماتے ہیں یہاں اتقا سے مراد صدیق اکبر کی ذات ہے، اور قرآن نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہاں پر بھی اس آیت کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بھی مراد ہے۔ اتقا وہ تھے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ کی ذات تھی، صرف اللہ کی خوشی۔ اور یاد رکھیں حضور خوش ہیں تو ہی مولا خوش ہوگا، سرکار کی رضا ہی میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے تو کہا نا کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، اس لیے کہ اگر حضور راضی ہو گئے تو رب راضی ہو گیا، اور اگر حضور ناراض ہے تو رب راضی ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہاں ایک ذہن صدیق اکبر کی حیات طیبہ سے ہمیں ملا، اور وہ ذہن کیا ہے؟ تم اگر کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ معذرت چاہوں گا، معذرت چاہوں گا، ہم تو مستحقین زکوٰۃ کو اگر زکوٰۃ بھی دیتے ہیں نا تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر کوئی رشتہ دار ہے، توجہ چاہوں گا، اگر کوئی رشتہ دار ہے مستحق زکوٰۃ ہے اور ہم نے اس کو زکوٰۃ دی، تو ہمیں اگر کسی کام کی ضرورت پڑے گی نا تو اپنے بیٹے کو نہیں بلائیں گے، جس کو زکوٰۃ دی تھی اسی کو بلائیں گے، ذرا میرا یہ کام کر کے آنا۔ تو پہلی نظر ہماری ان جن پر احسان کیا ہے اس پر رہتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ نظر فرمائے گا ہی نہیں، ان میں سے ایک وہ ہے جو کسی پر احسان کر کے احسان جتائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو بھی کام کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرو، رب قدیر جل جلالہ کی رضا کے لیے کرو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا سارا کام اللہ کی رضا کے لیے ہوتا، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوتا، مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ہوتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق بندگی دیکھا تو آپ جانتے ہیں اسی ذوق بندگی پر عمل کرتے رہے، اور فرمایا گیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب عبادت کرتے تو آپ کے قلب اطہر سے اس طریقے سے آواز آتی جیسے چولہے پر کوئی ہنڈی رکھی ہو اور اس میں کسی چیز کے ابلنے کی جیسے آواز آتی ہے، ایسے مصطفیٰ پیارے کے سینے سے آواز آتی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گھر میں نماز ادا کرتے، عبادت و ریاضت کرتے، تو بتایا گیا ہے کہ آپ کے گھر کی چھت پر کالا نشان تھا۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں جانتے ہو یہ کالا نشان کس وجہ سے تھا؟ اللہ اکبر، فرماتے ہیں اگر چولہے پہ کوئی چیز رکھ دی جائے اور وہ جل رہی ہو تو جلنے کے بعد جب دھواں نکلتا ہے تو دھویں کے نکلنے کے بعد چھت کالی ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں صدیق اکبر نماز پڑھتے تھے، اللہ کے رسول کی محبت میں تڑپتے تھے، وہاں پر کوئی چولہا نہ تھا، لیکن صدیق اکبر کا دل محبت رسول میں ایسا جلتا تھا کہ وہاں سے جو دھویں نکلتے تھے اس سے وہاں پر وہ سیاہی نظر آتی تھی۔
اور یہ عشق رسول کا سرمایہ کوئی معمولی سرمایہ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ پھر آپ دیکھیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ تلاوت سے محبت کرتے، تلاوت سے وہ تلاوتوں نماز کے اندر جب مصروف ہوتے تو آپ جانتے ہیں ان کی زندگی کو دیکھنے کے بعد، ان سے تلاوت سننے کے بعد لوگوں کی چیخیں نکل جاتی۔ مکہ کی سرزمین پر جب زیادتیوں کا سلسلہ جاری تھا، جرم کچھ اور نہ تھا، کسی کا مال صحابہ نے نہیں لیا تھا، کسی کو اذیت صحابہ نے نہیں پہنچائی تھی، بس ایک ہی جرم تھا اور وہ یہ کہ انہوں نے دامن رسول تھام لیا تھا اور پیغام رسول کو اختیار کر کے اللہ کا جام توحید پی لیا تھا۔ اس وجہ سے انہیں ستایا جاتا، اس وجہ سے انہیں اذیتیں دی جاتی۔ اللہ اکبر! لیکن ہزارہ اذیتوں کے باوجود سجدے نہیں چھوٹتے تھے، ہزارہ اذیتوں کے باوجود تلاوت نہیں چھوٹتی تھی۔ اللہ اکبر! مکے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں رہتے تھے، وہاں جب وہ بیٹھ کر کے تلاوت کرتے تو آپ کے گھر سے تلاوت کی آواز آتی تو راستے سے گزرنے والے کفار و مشرکین بیٹھ جاتے اور صدیق اکبر کی تلاوت سن کر وہ بھی زار و قطار رونے لگتے، اور بہت ساروں کو اسلام کی دولت بھی نصیب ہو گئی۔ لوگوں نے سختیاں شروع کی، صدیق اکبر کو پریشان کرنا شروع کیا، تو اللہ اکبر! سیدنا صدیق اکبر نے ارادہ کر لیا کہ مکہ چھوڑ کر اب چلے جائیں گے۔ آپ نے ارادہ کر کے جب مکہ چھوڑ کر آپ جانے لگے تو ابن دغنہ نے صدیق اکبر کو پا لیا اور کہا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ اللہ اللہ! جو ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے رسول اعظم کے حوالے سے کہا تھا، ابن دغنہ کے جملے بھی دیکھو۔ اللہ اکبر! ابن دغنہ نے کہا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ ارشاد فرماتے ہیں ابن دغنہ مسلمان نہ تھا، آپ فرماتے ہیں سنو، مکے والوں نے رہنے نہیں دیا ہے اور مجھے عبادت سے روکتے ہیں، تلاوت سے روکتے ہیں، اور جانے پر اب مجھے مجبور کر دیا ہے۔ اب اس شہر میں رہ کر کے میں کیا کروں گا؟ میں جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر! ابن دغنہ نے کہا ابو بکر تم جیسا انسان مکہ چھوڑ کے چلا جائے یہ کبھی گوارا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تم تو مہمانوں سے اچھا سلوک کرتے ہو، تم تو یتیموں کا خیال کرتے ہو، تم تو بیواؤں کے سروں پر چادر رکھتے ہو، تم تو مسکینوں کی مدد کرتے ہو، تم تو پریشان حالوں کا غم جو ہے دور کرتے ہو۔ تم جیسا درد بھرا دل رکھنے والا اگر مکہ چھوڑ کے چلا جائے تو مکے میں پھر رہے گا کون؟ مکہ میں تم کو رہنا چاہیے، میں تمہیں امان دیتا ہوں، چلو میرے گھر پر، تمہیں آج کے بعد مکے میں کوئی نہیں ستائے گا۔ جانتے ہیں آپ صدیق اکبر کو لے کر کے وہ آ گیا، ایک کمرہ دے دیا اور کہا بس اب تم جو بھی عبادت کرنی ہے تم یہیں پر کرو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اسی کمرے میں عبادت کرتے، لیکن رفتہ رفتہ وہی تلاوت کا ذوق، تلاوت کی آواز جب بلند ہونے لگی اور صدیق اکبر جب قرآن پڑھتے تھے تو خود بھی روتے تھے اور جو سنتا تھا وہ بھی روتا تھا۔ اللہ اکبر! پھر کفار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمپلین لے کر کے ابن دغنہ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو تم نے انہیں امان دے رکھی ہے، ہمارے لوگ ان کے قریب سے گزرتے ہیں، ان کے کمرے کے قریب سے گزرتے ہیں تو بلند آواز سے ان کی زبان سے تلاوت کی آواز سن کر امپریس ہوتے ہیں، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں وہ لوگ اپنا مذہب چھوڑ کر صدیق اکبر کا دین قبول نہ کر لیں۔ تم اس عہد کی پابندی کرو اور ابو بکر سے کہو کہ یا تو وہ تلاوت اور عبادت جو ہے وہ آہستہ سے کرے یا پھر وہ مکہ چھوڑ دے۔ وہ آیا اور آنے کے بعد ابن دغنہ نے کہا ابو بکر میں وعدہ خلافی نہیں کر سکتا، سنو میں نے تمہیں امان تو دی ہے لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ تم جو ہے آج کے بعد بلند آواز سے تلاوت نہیں کرو گے، آنگن میں آ کر نماز نہیں پڑھو گے، اگر تم نے ایسا
ایسا کیا تو میں اپنی امان کو کھینچ لوں گا اور امان تم سے اٹھا لوں گا۔ صدیق اکبر مسکرائے اور فرمایا تیری امان تجھے مبارک، میرے لیے میرا رب کافی ہے، میرا مولا میرے لیے کافی ہے۔ آپ ذرا سوچو، اتنی تکالیف کو جھیلتے ہوئے بھی انہوں نے تلاوت نہیں چھوڑی، بندگی نہیں چھوڑی۔ مسلمانوں تمہیں کون شہر چھوڑنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ تلاوت چھوڑو گے تو گھر چھوڑنا پڑے، تلاوت کرو گے تو گھر چھوڑنا پڑے گا، سجدہ کرو گے تو گھر چھوڑنا پڑے گا۔ نادانوں، اس قربانی کو بھول کر کے، آج گناہوں میں ڈوب کر کے زندگی کے لمحات گزارنے والے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ صدیق اکبر کی قربانی کو یاد رکھیں اور قرآن مقدس کی تلاوت کو اپنی زندگی کا مشغلہ بنائیں۔ آج بڑی عجیب سچویشن ہے، بڑا عجیب حال ہے، بڑی عجیب کیفیت سے مسلمان دوچار ہے۔ آج کے مسلمان کے کردار سے اسلام چھلکتا دکھائی نہیں دیتا، آج کے مسلمان کے کردار سے اسلام کی عظمت و محبت اس کے دل میں موجود ہے، دکھائی نہیں دیتی۔ میدان تجارت ہو تو جھوٹ، میدان عمل ہو تو کوتاہی، ہم ہر چیز میں جلدی کرتے ہیں، گناہ میں جلدی، نافرمانی میں جلدی، کاش عبادت میں جلدی کرتے، اللہ کی اطاعت میں جلدی کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں جلدی کرتے۔ اور اب یہ آخری بات عرض کر رہا ہوں، سوسائٹی افراتفری کی شکار ہو چکی ہے، بھائی بھائی کے اندر جنگ، میاں بیوی میں جنگ، خاندان خاندان میں جنگ۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ٹوٹے ہوئے معاشرے کا نام مسلم معاشرہ ہے، بکھرے ہوئے معاشرے کا نام مسلم معاشرہ ہے، افراتفری کے شکار معاشرے کا نام مسلم معاشرہ ہے، جہالت کی وادیوں میں بھٹکنے والے معاشرے کا نام مسلم معاشرہ ہے، کردار کی پستی کی طرف جانے والے معاشرے کا نام مسلم معاشرہ ہے۔ ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، قرآن کی روشنی میں اور سیرت صدیق اکبر کی روشنی میں آج ہمارا کیا حال ہے؟ کسی سے تھوڑی سی چپکلیش ہوگی، میں قیامت تک معاف نہیں کروں گا۔ واہ بھائی، اتنے بڑے ہو گئے آپ، معاف نہیں کروں گا۔ اور ہمارے یہاں سب سے زیادہ مصیبت شادی کے وقت ہوتی ہے، اس لیے کہ اس وقت روٹھے وہ کو منانا یہ لوہے کے چنے چبانے کے برابر ہے۔ جہاں گھر میں کسی کی شادی آئی، یار اس کا منہ چڑھا ہوا ہے، اس کو کون منانے جائے گا؟ داماد روٹھا ہوا ہے، بچی کے سسرال والے روٹھے ہوئے ہیں، بھائی روٹھا ہوا ہے، اب سب ٹینشن میں کیسے منائیں، کون جائے گا؟ تو کہے گا میں تو قسم کھا چکا ہوں قیامت تک معاف نہیں کروں۔ کہاں سے سیکھا ہے یہ سب؟ کہاں سے سیکھا ہے؟ کہاں سے سیکھا ہے آپ نے؟ ذرا صدیق اکبر کی زندگی کا مطالعہ کرو۔ آپ کے خاندان کا ایک شخص تھا جس کی کفالت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، حضرت مصطح، ان کی ریسپانسبلٹی صدیق اکبر نے لی تھی۔ جانتے ہیں آپ، جب ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں افواہوں کا بازار گرم تھا، تو جس حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری صدیق اکبر نے لی تھی، وہ بھی افواہوں کے شکار ہو گئے۔ اور جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ جس مصطح کا کھانا پینا ساری چیزوں کا خیال میں کرتا ہوں وہ بھی افواہوں کے شکار ہو گئے، تو آپ نے اپنا ہاتھ روک لیا کہ اب اس کی مدد میں نہیں کروں گا،
اب مدد نہیں کروں گا۔ پھر جب آیات نازل ہوئی، حضرت مصطح نے اپنا عذر قبول کیا، معافی مانگی، سب کچھ ہوا۔ اب معافی جب انہوں نے مانگی، پھر بھی دل میں صدیق اکبر کے یہ تھا کہ اتنا بڑا جرم کہ ام المؤمنین اور میری بیٹی کے سلسلے میں یہ بھی شکار ہو گئے تھے، تو آپ نے ان کی مدد کا سلسلہ جاری نہیں رکھا تھا۔ آیت کریمہ نازل ہو گئی، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، آگاہ ہو جاؤ، کیا تم پسند کرتے ہو کہ اللہ تمہیں بھی معاف فرما دے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ ابو بکر کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں بھی مغفرت کا پروانہ عطا فرمائے؟ اگر تم یہ چاہتے ہو تو انہیں معاف کر دو۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مصطح کو معاف بھی کیا، اور کیسا معاف کیا؟ پہلے جتنی رقم دیتے تھے اس کی ڈبل دینا شروع کر دی انہوں نے۔ یہ ہم تو صبح شام اللہ سے کہتے مولا اللہم انکا عفو تحب العفو، اے اللہ تو معافی کو پسند فرماتا ہے، فاعف عنا، ہمیں معاف فرما دے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف جلدی سے فرما دے، لیکن ہم کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے معاف کر دیا تو ہماری شان گھٹ جائے گی۔ سن لو، معاف کرنے سے شان گھٹتی نہیں، معاف کرنے سے شان اللہ بڑھا دیا کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی عادت تھی، اور آپ جانتے ہو یہ حدیث بھی ذہن میں رکھو، ذہن میں رکھو، اچھی طریقے سے رکھو، موت پر حق ہے، مرنے سے کسی کو فرار نہیں۔ اللہ نے بعد راتیں ایسی عطا فرمائی ہیں جس میں بخشش کا پروانہ میسر ہوتا ہے، ان میں سے شب برات بھی ہے۔ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ اپنے بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، لیکن اس مقدس رات میں جن لوگوں کی بخشش نہیں فرماتا ان میں سے دو ایسے لوگ جو ایک دوسرے کے لیے سینے میں کینہ رکھتے ہیں۔ رب فرماتا ہے جب تک یہ ایک دوسرے کو معاف نہ کریں گے میں بھی انہیں معاف نہیں کروں گا۔ اگر وہ معاف نہ فرمائے تو ہمارا انجام کیا ہوگا؟ کیا انجام ہوگا؟ یہ آپسی چپکلی سے ختم کرو۔ ہاں بد عقیدگی کی بات ہے، اس سے کوئی اتحاد نہیں، لیکن عقیدہ اگر صحیح ہے اور خاندانی چپکلی سے ایک دوسرے کو معاف کرو، اور سن لو جو معاف کرنے میں پہل کرے گا وہ جنت میں بھی پہلے جائے گا، جنت میں بھی پہلے جائے گا۔ اتحاد پیدا کرو۔ اب دیکھیں نا شادی کے موقع پر ہوتا کیا ہے، یار دیکھو اس نے اس کو پہلے کاٹ دیا، مجھے ابھی کاٹ دے رہا ہے، اتنی سی بات پہ جھگڑا، اتنی سی بات پہ جھگڑا۔ اور اس ہما ہمی میں اگر کسی کو بھول گیا تو زندگی بھر کے رشتے خراب۔ ارے مصطفیٰ پیارے سے بڑھ کر کے کون ہوگا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو گیا، کپڑے پہ کچھ زردی لگی ہوئی تھی، سرکار کے پاس آئے تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا جابر کیا تم نے نکاح کر لیا ہے؟ ہاں حضور میں نے نکاح کر لیا۔ کس سے کیا؟ بیوہ سے، مطلقہ سے، کنواری سے، کس سے کیا؟ حضور میری اور بچیاں بھی پہلے سے موجود تھیں تو میں نے سوچا کسی بیوہ سے ہی کر لوں تاکہ میری بچیوں کی جو ہے نا صحیح طور پر دیکھ بھال کر سکے۔ سرکار نے مبارکباد دی اور دعا دی۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا جابر تو میرا غلام ہو کر مجھے نکاح میں نہیں بلایا، حضور نے نہیں فرمایا، نہیں فرمایا مجھے نہیں بلایا۔ یہ اسی لیے تھا تاکہ قیامت تک آنے والے انسان نبی کی سنت پر بھی عمل کا موقع ملے تو کر لیا کریں، منہ چڑھا کر نہ بیٹھیں۔
ناک بھویں چڑھا کر نہ بیٹھیں، تم خوشی میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہو۔ اور جانتے ہو کسی مومن کا دل خوش کرنا کتنی بڑی نیکی ہے؟ سرکار فرماتے ادخال السرور فی قلب المسلم احب الاعمال بعد الایمان باللہ۔ ادخال السرور فی قلب المسلم، اللہ پر ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ تمہاری وجہ سے کسی مسلمان کا دل خوش ہو جائے۔ آج مجھے بتاؤ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کتنے لوگ کرتے ہیں؟ ہم اذیتیں پہنچانے کے علاوہ کہاں خوشی پہنچاتے ہیں؟ تو سنی دعوت اسلامی کا یہ روح پرور عظیم الشان سنی اجتماع در حقیقت قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسداری کی تعلیم دیتا ہے۔ بدلو اپنی سوچ کو، بدلو اپنے افکار و نظریات کو، بدلو اپنے خیالات کو، اور اس راستے پر ہم اور آپ سب چل پڑیں جو راستہ رسول اعظم سے ہوتے ہوئے صحابہ تک، صحابہ سے ہوتے ہوئے تابعین تک، تابعین سے ہوتے ہوئے تبع تابعین تک، تبع تابعین سے ہو کر کے ائمہ مجتہدین تک، ان سے ہوتے ہوئے غوث و خواجہ رضا و مخدوم تک، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تک، اور حضور مفتی اعظم تک، حضور محدث اعظم ہند تک جو راستہ پہنچا، اسی راستے کے ہم مسافر بن جائیں۔ اگر ہم نے اس طرز حیات کو اپنایا جو طرز حیات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دیگر صحابہ نے اپنایا تھا، تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ آج کے بعد بوڈیلی کے قرب و جوار میں اور اس بستی کے سارے سنیوں کے آپسی جتنے بھی خاندانی رشتہ داری اور دوسرے اعتبار سے چپکلیشے ہوں، اسے ختم کرو، سینے سے سینہ ملا لو، دل سے دل ملا لو، ہر غلام رسول متحد ہو کر اللہ عز و جل کو راضی کرنے کی طرف قدم بڑھاؤ۔ صدیق اکبر بھی خوش ہوں گے، رسول اعظم بھی خوش ہوں گے، اور رسول اعظم خوش ہو گئے تو رب قدیر جل جلالہ راضی ہو جائے گا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، سنی دعوت اسلامی کی شاخیں اپنے علاقوں میں قائم کرو، اپنے شہر میں قائم کرو، دیہات دیہات نکلو، گلی گلی نکلو، کوچے کوچے نکلو، جاؤ اس راستے کے اندر محنت و مشقت کرو، اور ہو سکتا ہے بھٹکا ہوا انسان تمہاری نصیحتوں سے سیدھے راستے پر آ جائے، جس سے مصطفیٰ پیارے خوش ہو جائیں، تاجدار کائنات راضی ہو جائیں، رب قدیر راضی ہو جائے۔ آخری جملہ عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ جانتے ہیں آپ، ایک بچھڑا ہوا بچہ، ماں سے کوئی بچہ بچھڑ جائے، ماں سے کوئی بچہ بچھڑ جائے، ماں کی حالت کیا ہوتی ہے؟ جواب دیں، ماں بے چین ہوتی ہے نا؟ جواب دیں۔ ہر دروازے پر کوئی دستک، جب بھی کوئی دروازے پہ دستک دیتا ہے تو ماں سوچتی ہے شاید میرا ہی بچہ آیا ہو، یہی سوچتی ہے نا؟ ماں کی نگاہیں انتظار کرتی ہیں اپنے بچے کے لیے، کوئی اس بچے کی طرح کھیلتا ہوا نظر آ جائے، لیکن میرا بچہ تو نہیں۔ بچھڑے ہوئے بچے کا ماں شدت سے انتظار کرتی ہے، اور سچ بتاؤ وہ بچھڑا ہوا بچہ ماں کو مل جائے، ماں کو کتنی خوشی ہوتی ہے؟ جواب دو، ہوتی ہے نا؟ کتنی خوش ہو، سینے سے لگائے گی، پیشانی چومے گی، گال چومے گی، آنکھوں سے محبت کے آنسو نکالے گی، اللہ کا شکر ادا کرے گی۔ اللہ ساری تمثیل سے پاک ہے، یہ مثال سمجھنے سمجھانے کے لیے۔ بچھڑا ہوا بچہ جس کا انتظار ماں شدت سے کرتی ہے، بچھڑے ہوئے بچے کا انتظار جتنی شدت سے ماں کرتی ہے، اس سے کئی گنا زیادہ بگڑے ہوئے بچے، بگڑے ہوئے بندے کا انتظار میرا مولا کرتا ہے۔ بچھڑے ہوئے بچے سے ماں مل جائے تو ماں کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ بگڑا ہوا بندہ اگر خدا سے توبہ کر لے اور اس سے قریب ہو جائے تو میرے مولا کی بھی خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ آؤ توبہ کرو گناہوں سے، اپنے رب سے قریب ہو جاؤ۔ مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ سنی دعوت اسلامی کا مقصد کیا ہے، تو میں نے یہی جواب دیا تھا، بندے اور خدا کے درمیان کمپرومائز کرانا،
بندے اور خدا کے درمیان کمپرومائز کرانا. بندہ خدا سے دور ہے, خدا بندے سے ناراض ہے. ہم چاہتے ہیں دونوں میں کمپرومائز ہو جائے تاکہ خدا بھی راضی بندہ بھی راضی. آؤ ہم سب مل کر اپنے رب کو منائیں, اسے راضی کریں. وہ راضی ہو گیا تو دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی. نمازوں کی پابندی کریں, ناچ گانے باجے تماشوں سے پرہیز کریں, اللہ کی اطاعت کریں, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں, دل کو کینے سے پاک کر لیں اور رسول اعظم کے فرمان پر عمل کر کے دنیا اور آخرت سنوارنے کی کوشش کریں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آپ کا ذوق, آپ کا کام, آپ کی محنت اگر اسی طریقے سے جاری و ساری رہی تو جس طریقے سے دوسرے علاقوں کے اندر سنی دعوت اسلامی کے سالانہ اجتماعات ہوا کرتے ہیں, ہم انشاءاللہ بوڈیلی میں بھی سالانہ اجتماع کا سلسلہ جاری رکھیں گے. لیکن شرط یہ ہے, لیکن شرط یہ ہے کام کریں گے انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسالت کے پروانوں, ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے. تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں. سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunni dawat islami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں.